بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا پہلا ویلاگ معجزات اور نشانات سے کن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، پیج 180، سیرت النبی جلد سوم۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد سوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ امید حور نے سب کچھ سکھا رکھا ہے واز کو، یہ حضرت دیکھنے میں سیدھے سادے بھولے بھالے ہیں، نہ بیگانگی اچھی رفیق راہ منزل سے، ٹھہر جا اے شرر ہم بھی تو آخر مٹنے والے ہیں۔ میرے اشعار اے اقبال کیوں پیارے نہ ہوں مجھ کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل کے یہ درد انگیز نالے ہیں۔ معجزات اور نشانات سے کن لوگوں کو ہدایت ملتی ہے؟ معجزات، دلائل، آیات اور آثار سے ہدایت کن لوگوں کو عطا ہوتی ہے؟ قرآن مجید نے ان کے اوصاف و شرائط بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو خدا پر ایمان ہو۔ اگر اس کو سرے سے خدا پر ایمان نہیں تو اس کو معجزہ سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ پہلے کائنات کے اسرار و عجائب کو دیکھ کر ایک قادر مطلق ہستی کے وجود پر یقین کرے، اس کے بعد معجزات اور نشانیوں کے ذریعے سے اس کو ثبوت کے باب میں ہدایت نصیب ہوگی۔ قل انظروا ما فی السماوات والارض وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔ تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون۔ کہہ اے پیغمبر کہ غور سے دیکھو کچھ ہے آسمانوں میں، اے پیغمبر کے غور سے دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور کچھ کام نہیں آتی نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کے جو ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری چیز جو آیات اور نشانیوں سے عبرت پذیر نہیں ہونے دیتی وہ خودی اور تکبر ہے۔ معاندین چونکہ عموماً دولت مند، رؤساء اور مدیان عقل و غرور ہوتے ہیں، اس لیے ان کا جذبہ انانیت اور طرفہ ان کو داعیان حق کے علم کے نیچے کھڑے ہونے سے باز رکھتا ہے۔ اسی بنا پر آیات اور نشانیوں سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جذبے سے پاک ہوں۔ معاندین نے ہمیشہ انبیاء کو کہا ہے بشرا منا واحدا نتبعہ، یہ پیغمبر تو ہماری طرح ایک آدمی ہے، کیا ہم اس کی پس روئی قبول کر لیں؟ مصر کے بادشاہ اور سرداروں نے اسی جذبہ کی بنا پر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ان کو گوناگوں معجزات دیکھنے کے بعد بھی ہدایت نہ ملی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پہلا ویلاگ۔ انشاءاللہ ویلاگ نمبر 2 میں اس کا بقیہ حصہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے، اس چمن کے پھولوں پر رنگ و آب تم سے ہے، اس زمین کا ہر ذرہ آفتاب تم سے ہے، یہ فضا تمہاری ہے، بحر و بر تمہارے ہیں، کہکشاں کے یہ جالے راہ گزر تمہارے ہیں، یہ وطن تمہارا ہے۔